اور بے شک آج کا مشاعرہ صرف ایک مشاعرہ ہی نہیں، ایک تاریخ بنے گا، کیونکہ غفران اشرفی صاحب ہمارے آپ کے سب کے معزز اور مقبول شعراء میں شمار ہوتے ہیں. اور غفران اشرفی صاحب کو میں نے بذات خود ان کو پڑھا ہے اور ان کو ٹیلی کیا ہے. جہاں تک میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت ہی منفرد زاویوں میں اشعار کہے ہیں. یعنی کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو کبھی وہ رومانیت کے لہجے میں شاعری کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی دیکھا جائے تو وہ طنز و مزاح پر بھی ہوتے ہیں. کبھی وہ نصیحت خیز اشعار کہتے ہیں تو کبھی وہ عبرت خیز کہتے ہیں. تو ان کے اشعار میں آپ کو وہ تمام کچھ دیکھنے کو ملے گا جو ایک معزز شعراء میں ہم تلاش کرتے ہیں. ہمارے نزدیک تمام شعراء ایک بہترین اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، کیونکہ قلم اگر کسی نے تھاما ہے تو اس پر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو غفران اشرفی صاحب، خالد ندیم بدعینی صاحب اور یہ احسان تابش صاحب، ایسے ہی شعراء کی ضرورت رہتی ہے کہ جو قلم کی عظمت کو سمجھ کر اس کے ساتھ حق حلالی کر سکیں. بےحد 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 بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں غفران اشرفی صاحب کا کہ وہ ہمارے بیچ آئے اور اپنے کلام سے نوازنے والے ہیں. اور آج کے مشاعرے کے اعتبار سے اگر ہم کچھ کہیں تو بس یوں ہی کہہ سکتے ہیں کہ منتظر تھے ایسے موقع کی کہ جہاں غفران اشرفی صاحب جیسے شعراء کو ہمیں سننے کا موقع ملے. ایک شعر غفران اشرفی صاحب کے لیے میں کہتا ہوں کہ بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا، بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا، یہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں تھا. بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا، یہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں تھا. آئیے ہمارے آپ کے درمیان غفران اشرفی صاحب پیش خدمت ہیں، آپ کو اپنے اشعار سے نوازیں گے اور لطف اندوز کریں گے. غفران اشرفی صاحب، استقبال آپ کا. غفران اشرفی صاحب کے لیے کہ جن کے اشعار ہیں ہر رنگ صداقت سے بھرے، جن کے اشعار ہیں ہر رنگ صداقت سے بھرے، اور عشق شہ کربلا بھی ان میں شامل ہے، عشق شہ کربلا بھی ان میں نہاں ہے. وہ نام ہے جناب غفران اشرفی کا، اور ہم ان کو دعوت سخن دیتے ہیں. پلیز وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جی نافیہ ہے، میری عادت ہے نعت سے میں شروع کرتا ہوں. جی جی کہ آپ میری آواز جا رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، تھوڑا سا آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے. میری آواز جا رہی ہے نا؟ جی جی آ رہی ہے. یہ آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. یہ قطع سماعت کیجئے کہ آپ تشریف نہیں لاتے، آپ تشریف گر نہیں لاتے، آدمی آدمی نہیں ہوتا. آپ گر نہیں لاتے، آدمی نہیں ہوتا. گر آپ کا ہوتا دوزخی نصیب ہوتا. گر آپ کا ہوتا جنتی نہیں ہوتا. اور کے حوالے سے ایک شعر ہے، بڑی مشکل کشا. غفران صاحب مقرر، آپ کی آواز بند ہو گئی. یہ گڑبڑی ہو رہی ہے، اس کو ذرا ٹھیک کر لیجئے. اسٹیل ہو رہی ہے فوٹو، تصویر آواز صاف نہیں آ رہی ہے. علی لے کر بے قرار سے بے قرار سے غفران صاحب اگر آپ کو ہماری آواز مل رہی ہو تو آپ کو بتا دیں کہ آپ کی تصویر ایک دم اسٹل ہے اور آواز آپ کی پھنس رہی ہے. تو اگر کوشش ہو سکے کسی طریقے سے تو نیٹ ورک ایریا میں اگر آپ آ جاتے، ایک مرتبہ ریکنیکٹ کر کر آپ اگر آ جائیں، کیونکہ اشعار سننے کو نہیں مل پائیں گے ورنہ. قطع سماعت کیجئے. جی جی ارشاد ارشاد ارشاد. 100 بار رقیبوں کو میرے دل ملا ہے. آواز نہیں جا رہی؟ جی آواز بہت بلر ہو کے آ رہی ہے، بہت بلر ہو کے.
रुक रुक कर आ रही है, जरा उसको देख लें हुजूर। रुक रुक कर आ रही है। तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। अच्छा, अब आ रही है आवाज? जी नहीं नहीं हाँ नहीं। चलिए। हाँ, अच्छा। इरशाद। तौबा हाँ तौबा रकीबों को मेरे जाम मिला है। तौबा तौबा रकीबों को रकीबों मेरे को जाम मिला है। जो तलब की है तो ये नाम मिला है। मैंने जो तलब की है तो ये नाम मिला है। साकी से अगर जिक्र किया कृष्ण नबी का, साकी से राखी से अगर जिक्र किया कृष्णा नबी का, कृष्णा लबी साकी का। से अगर जिक्र किया सरमस्ती का, मधोशी का इल्हाम है। सरमस्ती मधोशी का इल्जाम मिला है। और मान कीजिए कि सच्चाई से कहते हैं कि हम बेच रहे हैं। जी, सच्चाई से कहते हैं कि हम बेच रहे हैं। दस्तूर अमल रोज बहम बेच रहे हैं। सच्चाई से कहते हैं दस्तूर अमल रोज बहम बेच रहे हैं। हम बेच रहे हैं। वाह 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 वाह। बहम कुछ आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा से। सच्चाई से कहते हैं कि हम बेच रहे हैं। दस्तूर अमल रोज बहम बेच रहे हैं। और मजबूर हैं हालात से इस बात से इस दम, मजबूर हैं हालात से इस बात से इस दम। दोस्तों हम अपना कलम बेच रहे हैं। हाय हाय, बहुत खूब बहुत खूब। दोस्तों हम लोग अपना कलम बेच रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत बहुत खूब। खूब बहुत खूब। वाह माफी साहब, क्या बात है। मजबूर हैं हालात से। अपना कलम बेच दोस्तों हम अपना कलम बेच रहे हैं। और चार विषय देखिए कि कहाँ अच्छा। से पा सकोगे का सफर पहले, कहाँ से पा सकोगे शादमानी का सफर पहले। लगाओगे नहीं जब तक मोहब्बत का कदर पहले। कहाँ से वाह, पाओगे शादमानी का सफर पहले। लगाओगे नहीं मोहब्बत। गुफरान साहब आपकी आवाज रुक गई है। हजारों ये क्या हो रहा है? ये आज ही होना था। आवाज नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर। मौसम का तकाजा है। अब प्रॉब्लम है। जी, यहाँ ये बारिश हुई आवाज है। आपकी बहुत मौसम जो है, बहुत रुक रही है आपकी आवाज। मौसम की वजह से हो सकता है ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। बात ठीक है इरशाद। जी हाँ ठीक है। इरशाद। जारी है। हाँ जी बोलिए। जी बताओ। कहाँ से आवाज जा रही है भाई? जी जी जी। आवाज जी आ रही है, बताओ। आ रही है आवाज। कहाँ से भाई? ठीक है। कहाँ से पा सकोगे शादमानी का समर पहले। कहाँ से पा सकोगे शादमानी का समर पहले। लगाओगे नहीं जब तक मोहब्बत का शजर पहले। कहाँ से पा सकोगे बहुत खूब। कहाँ से बहुत पा खूब। सकोगे पहले। लगाओगे नहीं जब तक मोहब्बत का शजर पहले। कहाँ से पा सकोगे शादमानी का समर पहले। लगाओगे नहीं जब तक मोहब्बत का शजर पहले। हजारों फिर मरे हजारों फिर मरे और सैकड़ों घर नजर आतिश हैं। यही अखबार की सुर्खी पे होती है खबर पहले। वाह हजारों यही अखबार की फिर सुर्खी मरे में होती है खबर पहले। फिर मरे और सैकड़ों घर नजर आतिश हैं। यही अखबार की सुर्खी पे होती है खबर पहले। और
मिश्रा देखिए कि आपको इरशाद। एक बात देखेंगे, आपको बेहिजाब देखेंगे, रूबरू आफताब देखेंगे। वाह 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 आपको वाह, बहुत खूब। आपको बेहिजाब देखेंगे, रूबरू आफताब आपको देखेंगे। मानवीयत से भरपूर। वाह वाह वाह। को बेहिजाब देखेंगे, रूबरू आफताब देखेंगे। तो कष्ट है हम मूसा नहीं जो कष्ट है आगे देखेंगे। आपको बेहिजाब देखेंगे, देखेंगे। हम तो मूसा नहीं जो मूसा नहीं जो आई और दो चार सब से गुफरान साहब, आपको हमारी आवाज मिल रही है? एक सेकंड, माजरत ख्वाह आवाज गुफरान जा साहब, रही है जरा अगर हमारी आवाज़ आपको मिल रही हो तो आप एक काम करें, स्टैंडर्ड पर से अपने आप को लो डाटा पे कर लें, ताकि सिर्फ ऑडियो आपका सुन सके क्लियर हम लोग, क्योंकि वीडियो के चक्कर में आपका कम्युनिकेशन जा रहा है। लो डाटा पे करें और ऑडियो से मतलब कर दें, ताकि अशार हम सबको ठीक है सुन पाए। आपकी आवाज़ नहीं, अब भी प्रॉब्लम है। आ जाए स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पे ही वापस आ जाए, तब सुनाई तो देगा। शाहीन जी, आप अवेलेबल हैं? बहुत डिस्टरबेंस है, गुफरान साहब की आवाज बिल्कुल आ ही नहीं रही है। हाँ, उन्होंने अभी लेफ्ट किया, अभी दोबारा ज्वाइन करेंगे गुफरान साहब। जी जी जी। असल में आज बरसात का मौसम रहा है, तो या एक काम करें, हम बाकी सब लोग की आवाज सिर्फ सुने। गुफरान साहब, जी क्या कर रहे हैं पता नहीं। मेरा मौजूद तो है गुफरान साहब, नहीं आती। आते होंगे वो, उनका इंतजार कर लेते हैं। तो शाहीन साहब आ जाएं, शाहीन साहब को सुना दें। शाहीन साहिबा, मेरी आवाज जा रही है? अब पहले जी, भट्टी आपकी साहब आवाज आ सुना रही दें। है? अब पहले हम भट्टी साहब को दावत सुबह दे रहे हैं। भट्टी साहब कुछ अशार अच्छा सुनाएंगे। अच्छा, वाह वाह। ऐसा लगता है सभी का माइक खराब हो रहा है क्या? सब लोग एक एक करके बोलें ताकि क्लियरेंस हो सके। भाटी साहब, आपकी हमारी अगर आवाज मिल रही हो तो आप कुछ कलाम अगर अता करें। बराबर आ रही है। देखिए, मैं खुद तो शायर हूँ, लेकिन जो मजमूआ मेरे पास है तो उसमें से सुना देता हूँ आपको। जी जी, काफी ही आपको पसंद आएगा। एक का कलाम है, जश्न गालिब 1968 में हुआ था, जी जी और साहिल लुधियाने ने पेश की थी गजल, पेश कर देता हूँ। जी, अता हो माशाअल्लाह। 21 बरस गुजरे आजादी कामिल को, तब जाके ख्याल आया, तुर्बत है कन था कहाँ उसका, अपने सखन परवर जहनों में सवाल आए। वाह, बहुत खूब। चादर को तरसती थी, अब इस पे अकीदत के दोनों की उर्दू के ताल्लुक से भेद नहीं खुलता, ये जश्न है
یہ جشن، یہ ہنگامہ خدمت ہے کہ سازش ہے؟ واہ واہ، بہت خوب. شہروں میں گونجی تھی غالب کی نوا برسوں، ان واہ، شہروں میں اب اردو بے نام و نشان ٹھہری. ان شہروں میں اب اردو بے نام و نشان. واہ آزادی کامل کا اعلان ہوا جس دن، اس ملک کی نظروں آزادی میں کامل کا. چار زباں ٹھہری. واہ واہ واہ، بہت خوب. جس عہد سیاست نے یہ زندہ زباں کچلی، عہد سیاست کو مرحوم کا غم کیوں ہے؟ غالب جسے کہتے ہیں اردو کا ہی شاعر تھا، اردو واہ پہ واہ، ستم ڈھاکے غالب کو اکھڑتے. بہت یہ خوب. جشن کے ہنگامے دلچسپ کھلونے ہیں، کچھ لوگوں کی تو کوشش ہے کچھ لوگ بہل جائیں. واہ جو وعدہ ہے خدا پہ چل نہیں سکتے ہیں، ممکن ہے کچھ عرصہ اس جنگ میں چل جائیں. جشن مبارک ہو، لیکن یہ صداقت ہے، ہم لوگ حقیقت کے احساس سے عاری ہیں. واہ واہ گاندھی واہ، ہم لوگ حقیقت کے احساس سے آ گئے. ہم دونوں کے قاتل ہیں، دونوں کے پجاری. واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت ایک عمدہ غزل کلام. ہے صاحب، دوسری ایک ارشاد. غزل ہے محترمہ محمودہ ناز لکھنوی کی ہے. جی جی، سنیے ماشاء صاحب. اللہ. قسمت نے عطا یہ ہو، عطا ہو. سلوک کیا زندگی کے ساتھ، قسمت نے یہ سلوک کیا زندگی کے ساتھ، زندگی کے ساتھ. اشک آنکھ میں ہاتھ. واہ، بہت خوب دیکھا بہت جو خوب. اتفاق برابر سبھی کے ساتھ، واہ واہ واہ، اٹھائے بزم یار سے ہم چشمہ لبی کے ساتھ. دیکھا جو واہ التفات بہت خوب. برابر سبھی کے ساتھ، اٹھائے بزم یار سے چشمہ لبی کے ساتھ. کچھ اعتبار وعدہ میں کچھ انتظار میں، کچھ اعتبار وعدہ میں کچھ انتظار میں. گزری ہے غم کی رات بڑی بھی کسی کے ساتھ. واہ تڑپا دیا ہے عہد گزشتہ کی یاد میں، تڑپا دیا ہے عہد گزشتہ کی یاد میں. دیکھا ہے ہم نے جب بھی کسی کو کسی کے ساتھ، بہت خوب. واہ، رنگے ہوئے چراغ بہت کی خوب لو بہت کیا خوب. کروں کہ میں، میرے خدا میں خوش ہوں اسی تیرگی کے ساتھ. بہت خوب بہت خوب. واہ میں عقل ہوش تنہا نہیں ہوں میں، رسوا ہے آپ بھی میری دیوانگی کے ساتھ. دل ناز سے تو ناز ہے پوچھے جدا جدا، تو اجنبی ہو جیسے کسی اجنبی کے ساتھ. اب ایک اور ہے، اور غزل پیش کر دیتا ہوں. ارشاد ارشاد. کنوری کی ایک غزل ہے. وہ کہاں ہے؟ مسرت حد آ گئی، کیا تم نہ آؤ گے؟ تمنا پر اداسی چھا گئی، کیا تم نہ آؤ گے؟ تھا دل آ جائے گا باہر توڑ کر سینہ، تڑپ دل کی قیامت چھا گئی، کیا تم نہ آؤ گے؟ ہے تو اس سے پہلے تمہیں تو اس سے پہلے ہی مداوا بند کر آنا تھا، نظر کی چوٹ دل میں آؤ گے؟ جھلس کر رہ گیا نہ سوزش غم سے،
بہار زندگی مرجھا گئی کیا تم نہ آؤ گے. کیا دوبارہ پڑھیے. دلس کو رو گیا بابو تمنا سوزش غم سے. بہار زندگی مرجھا گئی کیا تم نہ آؤ گے. تم آؤ گے تو تازہ زندگی کا دور آئے گا. تم آؤ گے تو تازہ زندگی آئے گا. ایک امید اور بھی جڑتا ہوں کیا تم نہ آؤ گے. سکون و صبر پہلے جاتے تھے اب تو ہمت. سکون و صبر پہلے جا چکے تھے اب تو ہمت بھی ہماری راہ سے ٹکرا گئی کیا تم نہ آؤ گے. اب اس کے بعد گھٹ کے مر جانے کی گھٹ کے مر جانے کی طبیعت اس قدر گھبرا گئی کیا تم نہ آؤ گے. دھواں امڑا ہے سینے سے نفس شعلے اگلتا ہے. محبت آگ میں بھڑکا گئی کیا تم نہ آؤ گے. واہ واہ واہ. اور اس سے پوچھ کر بھی آ چکے رقم تو کیا شے بیچ میں اب آ گئی کیا تم نہ آؤ گے. واہ 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 واہ. بہت خوب. تغافل اب دل بےتاب پر آرے چلاتا ہے. تغافل اب دل بیتار پر کلیجہ منہ تک آیا آہ لب تک ہر ایک شے واہ. گئی کیا تم نہ آؤ گے. بہت خوب. زندگی چاہو بات اب تو قضا تک آ گئی کیا تم نہ آؤ گے. واہ 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 واہ. بہت عمدہ بہت عمدہ. بہترین. ویسے تو میرا تو بہت ہے لیکن ابھی غفران جی نصیب جی. صاحب کو دیکھا جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں غفران صاحب تفریح لے آئے ہیں. ٹائم جی. جی خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پھر سے آئے. میرے خیال سے ان کا مائک اب صحیح ہو گیا ہوگا. ہم لوگ منتظر ہیں ان کا کلام سننے کے لیے. پلیز تشریف لائیں. غفران. میری آواز ہے. جی بہتر ہے. غفران غفران صاحب. میری آواز آ رہی ہے. غفران صاحب. جی 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 آ رہی ہے آپ کی آواز. جی آپ کی آواز آ رہی ہے غفران صاحب. بتاؤ. آ رہی ہے آواز آ رہی ہے. جی ذہن میں میرا میری میری رہے کہ نہیں آ رہی ہے ٹھیک سے. آواز نہیں آ رہی ہے. صحیح آواز نہیں ہے. جی کیا ایک دم آواز نہیں آ رہی ہے. کبھی آ جاتی ہے کبھی کبھی چلی جاتی ہے تو شعر سن نہیں پاتے ہیں پورا. ایک غزل اور سنا دو صاحب. جی جب تک غفران صاحب کا ٹھیک ہو جائے گا. غفران صاحب اگر آپ اجازت دیں تو بھاٹی صاحب کو ایک مرتبہ اور موقع دیا جائے کیونکہ آپ کی آواز شاید نیٹ ورک پرابلم کچھ نہیں. میں تو مکمل لائن پر ہوں. یہ کی آواز نہیں جا رہی ہے. دیکھو اجازت ہے. بھاٹی صاحب جی اجازت ہے. آپ عطا کریں حضور. ہاں جی صاحب. جی جی اجازت ہے. جی محرومی راہی کی غزل ہے یہ.
اے گرفتار افسون شباب، اے گرفتار تلسم افسون شباب، ایک تیری چشم محبت کی طلبگار تھے۔ پھر سے پڑھیے، پھر سے پڑھیے۔ ہاں جی صاحب، شیشک اے گرفتار تلسم در و افسون شباب، ایک تیری چشم محبت کے طلبگار تھے ہم، ایک تیری چشم اپنی محبت کے قسمت طلبگار ہیں ہم، سے اس لیے جانے جہاں طالب دیدار تھے ہم، واہ، اس لیے جانے جہاں طالب دیدار ہیں ہم۔ واہ، بہت خوب۔ اس قسمت کے بہت اندروں سے گھبرائے ہوئے، اس لیے جانے جہاں طالب دیدار تھے ہم، وائے قسمت کے غم و رنج و علم کے مارے، موج ناکامی تقدیر پہ بہتے ہوئے، کتنے ارمان لیے پہنچے تھے دیکھنے، لیکن ہم تیرے در سے غم و رنج ہی سہتے لوٹے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ ہم تو محروم رہے تیری عنایت سے، مگر تیرا گنچائے امید نہیں کھل سکتا۔ محروم رہے تیری عنایت سے، مل جائیں گے گنچائے دنیا امید میں نہیں بہت کر پہلے سکتا۔ غرض، تجھ کو مل واہ، جائیں گے دنیا میں بہت پہلے غرض، یہ غرض کوئی پرستار غفران صاحب کا مائک صحیح ہوا نہیں ہوا ابھی تک؟ غفران صاحب، آواز آ رہی ہے میری؟ جی ابھی تو آئی آواز آپ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ شاہین صاحبہ، جی آواز آ شاہین رہی ہے۔ صاحبہ، جی 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 میں یہ بول رہا تھا آپ لوگوں کو جی جی، کہ جو لوگ جو پڑھ رہے ہیں خالی انہی کا مطلب مائک آن رہے تو شاید ڈسٹربنس کم آئے گا، ہم خالی جی سنیں، کوشش۔ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ سب کی آوازیں مطلب اس میں وائبریٹ ہو رہی ہیں۔ ایک بار ایسا کر کے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں تو آپ دیکھیے، لوگ جی اپنے جی مائک آف کر دیجئے، اپنے مائک آف کر دیجئے، جب آپ کو کچھ بولنا ہے تو آن کر لیں، پھر بعد میں آف کر دیں، تو شاید غفران صاحب کا سننے کے ہم لوگوں کو شرف مل جائے۔ تو میری آواز جا رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے آواز۔ تو میں شروع کروں؟ جی جی آپ شروع کریں، بالکل۔ تو مطلب سماعت کیجئے۔ ذہن میرا، میری نظر دونوں، آواز گئی؟ ہاں جی آ جی رہی ہے، جی آ رہی ہے۔ ذہن بالکل آ رہی ہے۔ میری نظر دونوں، یہ رہے کتنے معتبر دونوں۔ ذہن میرا، میری نظر دونوں، یہ رہے کتنے معتبر دونوں، اور کیا ادا تھی کہ ایک ہی پل میں، کیا ادا تھی کہ ایک ہی پل میں آگے دست دل جگر دونوں، کیا ادا تھی کہ ایک ہی پل میں آگے دل جگر دونوں، اور موت نے آ کے دے دیے آواز، آئے جس وقت راہ پر دونوں، موت نے آ کے دے دیے آواز، موت نے آ کے دے دی ایک آواز، آئے جس وقت راہ پر دونوں۔ اور شعر دیکھیے کہ شمع خاموش جلتے پروانے، شمع خاموش جلتے پروانے، ہے پریشان رات بھر دونوں، شمع واہ 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 خاموش واہ 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 واہ، خوب مقرر، واہ 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 واہ۔ شمع خاموش جلتے پروانے، ہے پریشان رات بھر دونوں، شمع خاموش جلتے پروانے، ہے پریشان
رات بھر دونوں. اور شعر دیکھیے بڑا حسین شعر ہے کہ حسن خلوت میں عشق جلوت میں، حسن خلوت میں عشق جلوت میں رابطہ میں رہے مگر دونوں. معنویت سے بھرپور. واہ 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 مکرر صاحب. خلوت واہ 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 واہ. خلوت میں عشق جلوت میں. شکریہ شکریہ. حسن خلوت میں عشق جلوت میں رابطے مگر دونوں. اور مطلب ہے کہ اشرفی زندگانی اور اجل، اشرفی زندگانی اور اجل ہو گئے کیسے ہم سفر دونوں. زندگانی اور اجل، اشرفی زندگانی ہو گئے کیسے ہم سفر دونوں. میری نظر کیا نہ تھی ایک ہی پل میں آ گئے ہیں. اور آواز دو کٹ رہی چار شعر دیکھیے شاید جس وقت ہے. ان کے نور سے، جس وقت ان کے نور سے معمور ہو گیا سرمت کوئی ہوا کوئی من. ان کے نور سے معمور ہو گیا سرمت کوئی ہوا کوئی منصور ہوگا. اور یہ تو کرشمہ ان کی نگاہوں کا ہے جناب، یہ تو کرشمہ ان کی نگاہوں کا ہے جناب. جس دم ملی نگاہ تو مخمور ہو گیا. یہ تو کرشمہ ان کی نگاہوں کا ہے جناب. جس دم ملی نگاہ تو مخمور ہو گیا. اور شعر دیکھیے کہ کیسے کروں یقین قیامت سے کم نہیں، کیسے کروں یقین کیسے قیامت، کیسے کروں یقین قیامت سے کم نہیں. ہر لفظ التفات تو ناسور ہو گیا. کیسے کروں یقین قیامت سے کم نہیں، کیسے کروں یقین قیامت سے نہیں. ہر لفظ التفات تو ناسور ہو گیا. اور ہے میری کرتی نگاہیں ہے. پھر آواز کٹ رہی ہے. اور بدلے گا ایک دن بہار میں مغرور ہو گیا. اور پھر دیکھیے اپنی انا میں رہ کے وہ غفور، اپنی انا میں رہ کے وہ غفور ہو گیا. اور ناپاک ایک غلط ہے، ناپاک ایک غلط ہے لیکن مشہور ہو ان کی عطا سے اشرفی مشہور ہو گیا. اور واہ واہ اگر واہ میرے واہ واہ. تو دیکھیے کہ وہ آئے بند سور کے بہاروں کے درمیان. مطلب دیکھیے کہ وہ آئے بند سور کے بہاروں کے درمیان ایسے محیط چاند ہو بہاروں کے درمیان. آئے بند سور کے بہار درمیان جیسے محیط چاند ہو تاروں کے درمیان. اور میں بھی تو اسی طرح دوستو شکریہ، میں بھی تو کھل رہا ہوں اسی طرح دوستو جیسے کوئی گلاب ہو خاروں کے درمیان. میں بھی تو واہ واہ واہ، بہت خوب. میں بھی تو میاں کھل رہا ہوں، واہ واہ. میں بھی تو میں بھی تو کھل رہا ہوں اسی طرح دوستو جیسے کوئی گلاب ہو
خاروں کے درمیان. اور شعر دیکھیے گا کہ میری بھی تو مثال ہے شمع سے کم نہیں. میری بھی تو مثال میری بھی تو مثال ہے شمع سے کم نہیں. جلتا ہوں بے سہارا سہاروں کے درمیان. میری بھی تو مثال بہت خوب. میری بھی تو شکریہ. میری بھی تو مثال ہے شمع سے کم نہیں. جلتا ہوں بے سہارا سہاروں کے درمیان. اور مقصد دیکھیے کہ ارشاد. اے اشرفی دماغ فلک پر پہنچ گیا. اے اشرفی دماغ فلک پر پہنچ گیا. دیکھا جو خود کو چاند ستاروں کے درمیان. اے اشرفی واہ واہ. دماغ پر بہت پہنچ اچھے. گیا. دیکھا شکریہ واہ. شکریہ. اے اشرفی دماغ فلک پر پہنچ گیا. دیکھا جو خود ستاروں کے درمیان. چاند سے پہلے کے درمیان. واہ واہ. بہت خوب. سماعت کر لیجیے. جی مطلب بتاؤ. کیا ہے؟ خاک کا پتلا ہوں لیکن خاک کا پتلا نہیں. خاک کا پتلا ہوں لیکن خاک کا پتلا نہیں. غور سے میری طرف تم نے بھی دیکھا نہیں. خاک واہ. کا غور سے پتلا ہوں میری طرف لیکن تم نے کبھی دیکھا نہیں. خاک کا پتلا ہوں لیکن خاک کا پتلا نہیں. غور سے میری طرف تم نے ابھی دیکھا نہیں. پھر دیکھا. دیکھیے کیسی کیسی ہے. غور سے میری طرف تم نے ابھی دیکھا نہیں. اور کیسی کیسی ہستیاں خاکستر ہو گئیں. کیسی کیسی ہستیاں کیسی کیسی ہستیاں خاکستر ہو گئیں. کیسی کیسی ہستیاں خاکستر ہو گئیں. پھر بھی اس رمز الہی کو کوئی سمجھا نہیں. سمجھا پھر بھی نہیں. اس واہ واہ. شکریہ. پھر بھی اس رمز الہی کو کوئی سمجھا نہیں. کوئی اور سمجھا نہیں. اور اس کا مول دے گا جان کا صدقہ بھی ہے. کون واہ. دے گا جان کا صدقہ بھیج. اتنی آسانی سے پڑ جائے یہ وہ سودا. واہ 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 واہ. اتنی آسانی سے پڑ جائے یہ وہ سودا نہیں. شکریہ بہت شکریہ. خوب. کون اس کا مول دے گا جان کا صدقہ بھی ہے. اتنی آسانی سے پڑ جائے یہ وہ سودا نہیں. اور واہ. ایک شعر اور یہ کہ ہے الگ دستور اس کا ہے الگ اس کا نظام. ہے الگ دستور اس کا ہے الگ اس کا نظام. میری دنیا پر تیری دنیا کا کچھ قبضہ نہیں. میری دنیا واہ پر واہ واہ واہ. تیری دنیا کا کچھ قبضہ نہیں. واہ. بہت ہے خوب. الگ دستور کا ہے الگ اس کا نظام. میری دنیا پر تیری دنیا کا کچھ قبضہ نہیں. اور مطلب کچھ یوں ہے کہ تم ہی تم ہو جسم و جاں میں روح کی گہرائی میں. تم ہی تم ہو جس میں. تم ہی تم ہو جسم و جاں میں روح کی گہرائی میں. اشرفی کا اور کوئی دوسرا معنی نہیں. اشرفی کا واہ 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 واہ. بہت خوب. اور بہت کوئی خوب. دوسرا. قرآن تم صاحب ہی زندہ باد. شکریہ. مکہ شریف عطا کر دیں حضور. تم ہی تم ہو جسم و جاں میں روح کی گہرائی میں. تم ہی تم واہ. ہو جسم و جاں میں روح جام. کی گہرائی میں. اشرفی کا اور کوئی دوسرا معنی نہیں. اشرفی کا واہ واہ. اور اور کوئی دوسرا مولا دوسرا نہیں. مسئلہ نہیں. واہ لیکن آپ کا پتلا نہیں. اور دو واہ. شعر ایک قطع دیجیے. اور جی جی. ہمیں بتاؤ حضور بتاؤ. رکھیے اسماعیل ذبیح اللہ کو اور علی اصغر کو. اور ایک قطع سماعت جی جی. کہ جس قدموں ارشاد کی ارشاد. بدولت ٹھہرا جس کے قدموں کی بدولت کی کہیں بدولت چشمہ ٹھہرا. جس کے قدموں کی ٹھہرا. بدولت چشمہ ٹھہرا. آہ کربل میں وہی دیکھیے کشنا ٹھہرا. آئے جس ہائے کے آئے ہائے. بہت خوب. جس کے قدموں جس کی بدولت کہیں نہ ٹھہرا. آہ کربل میں وہی دیکھیے کشنا ٹھہرا. جس کے قدموں کی شکریہ. جس کے قدموں کی بدولت کہیں چشمہ ٹھہرا. آہ کربل میں وہی دیکھیے کشنا ٹھہرا. اور کون واہ. کہتا ہے کہ اکیلا ٹھہرا.
دیکھیے گا شیر، دیکھیے گا کہ کون کہتا ارشاد ہے ارشاد اکیلا ٹھہرا پہرے داری کے لیے اس کے فرشتہ ٹھہرا. کون واہ کہتا واہ ہے، واہ واہ شکریہ، واہ کون کہتا ہے، بہت خوب. شکریہ شکریہ، کون کہتا ہے کہ انسان اکیلا ٹھہرا پہرے داری کے لیے اس کے فرشتہ ٹھہرا پہرے داری کے لیے اس جس کے کے فرشتہ قدموں ٹھہرا. بہت خوب. جس کے قدموں کی بدولت کہیں چشمہ ٹھہرا. آہ کربل میں وہی دیکھیے کس نہ ٹھہرا. آہ کربل میں بہت وہی دیکھ بہت خوب بہت ٹھہرا خوب. قدموں کی بہت عمدہ بدولت. بہت عمدہ. شکریہ شکریہ شکریہ. جی 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 بہت عمدہ کلام سے آپ نے نوازا محمد جناب اشرفی صاحب. بہت دل سے جی مشکور شکریہ ممنون ہیں ہم آپ کے. تھوڑا سا آواز کا شکریہ. پرابلم رہا تھا لیکن آخری کے اشعار ہمیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے سننے کو ملے. بہت عمدہ. سائنس کا اور سب کام دھوکے کا ہے بابو، اور کوئی بات نہیں. جی 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 آج سائنس اصل میں موسم کا تھوڑا تقاضا رہا ہے حضور. آج جی موسم کا تقاضا رہا ہے. انشاءاللہ عین ہاں مستقبل بہت جلد آپ کو فیس بک لائیو کے ذریعے سے دوبارہ سننے کا شرف ہم لوگ لینا چاہیں گے انشاءاللہ. شکریہ شکریہ. اور جی 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 تو شاہین وسیع جی آپ آگے چاہیں. شفیع صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ تھوڑا سا اور جی سن سکتے ہیں، جی جی سنیے. جی جی اب جی تو اشرفی آواز صاحب آپ اور کی بتا دیں. کلیئر ہو گئی، آواز کلیئر ہو گئی، آپ تھوڑا سا اور کچھ. تشنگی کا سنیے. احساس باقی نہ رہے. آپ 2-3 جی قطع جی اور سنائیں اور ایک غزل سنائیں. جی جی سنا دیں گے انشاءاللہ. بالکل جی جی بالکل عطا ہو. بالکل. بہت عام فہم الفاظ میں ہے، نوح ناروی کی طرح جی کہ میری ارشاد. باتیں سنا کرو مجھ ہر سے. انداز میں مطلب پتا چلا ہر انداز میں آپ بہت بڑی بات کہہ جاتے ہیں. اس کے پس پردہ جانے کے لیے امیر گہرائیوں اور سوچ کی ضرورت ہے. چہل بے شک مطلب پسندی میں دیکھیے، یہی کا مطلب شاہین صاحبہ دیکھیے کہ میری باتیں ارشاد سنا ارشاد. کرو مجھ سے. ہوں، میری میری باتیں سنا کرو مجھ سے اور دل کی باتیں کہا کرو مجھ سے. واہ واہ بہت خوب. کیا سادہ کیا تھا مصرع. کیا بہت کہہ عمدہ. بہت بہت شکریہ. عام فہم الفاظ ہے. میری باتیں سنا کرو مجھ سے اور دل کی باتیں کہا کرو مجھ سے. میں نے مانا کہ بے وفا ہو مگر، پھر دیکھیے گا، میں نے مانا بے وفا ہو مگر ایک دن تو وفا کرو مجھ سے. اچھا میں نے مانا، بہت خوب بہت خوب. بہت خوب. شکریہ، میں نے مانا بہت کہ عمدہ. بے وفا ہے ایک دن وفا کرو مجھ سے. پھر دیکھیے، پہلے ملتے تم ملو ویسے آخرش کیوں ہوئے خفا مجھ سے. واہ پہلے ملتے آخرت تھے، کیوں ہوئے خفا مجھ سے. بہت خوب. شکریہ شکریہ. آخرش کیوں ہوئے خفا مجھ سے. اور شیخ دیکھیے کہ تم تو دانی ہو معاف کر دو گے. ایک دیکھیے کہ تم تو واہ دانی ہو معاف کر دو گے. ہو گئی گر کوئی خطا مجھ سے خطا تم مجھ تو سے. دانی ہو واہ واہ واہ. سہل انداز. کیا ہو معاف کر دو گے. ہو گئی گر خطا مجھ سے. اور شیر دیکھیے کہ مجھ کو بالکل یقین ہے، دیکھیے گا شیر کہ مجھ کو بالکل یقین ہے تم پر سکو گے نہیں دغا مجھ سے. مجھ کو بالکل یقین ہے تم پر سکو گے نہیں دغا مجھ سے. اور بڑا مقطع دیکھیے گا، بڑا میں نے تھوڑا گہرا مقطع ہے، شاید پسند آئے. کر دو تم اشرفی پہ احسان، دیکھیے گا، کر دو تم اشرفی پہ یہ احسان، تم اٹھا لو میری سزا مجھے. کر دو تم اشرفی پہ واہ یہ واہ 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 واہ. کر دو تم اشرفی پہ یہ احسان، تم اٹھا لو میری سزا مجھ سے. تم اٹھا لو میری واہ سزا مجھ سے. اٹھا لو میری سزا مجھ سے. واہ. بہت خوب. اور اگر وقت ہے تو ہم سنا سکتے ہیں کہ وقت نہیں ہے. جی جی عطا ہو عطا ہو حضور جی عطا ہو. دیکھیے چھوٹی بہر ہے، شاید پسند آئے.
محترم 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 روکیے ایک اسرا بھائی کہ محترم محترم روکیے، ہاتھ میں جو ہے بچوں کے بم روکیے، کیا بات ہے۔ واہ محترم واہ 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 محترم روکیے، ہاتھ میں جو ہے بچوں کے بم روکیے، ہاتھ میں جو ہے بچوں کے بم روکیے۔ اور واہ واہ دیکھیے گا کہ مولا کائنات کے حوالے سے غزل میں کیا گیا ہے منقبت کا، جی ارشاد کہ خود ہو تیار حضرت علی کی طرح، پڑھ رہے ہیں جو یوں ہی بھرم روکیے، پڑھ رہے ہیں جو یوں واہ ہی بھرم روکیے، خود ہو تیار حضرت علی کی طرح۔ اور یہ دیکھیے کہ حد سے زیادہ تجاوز جو کرنے لگے، حد سے کیا زیادہ جو کرنے لگے، آپ ان کو براہ کرم روکیے، محترم واہ 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 محترم واہ آپ ان کو براہ کرم روکیے، بہت خوب کو براہ کرم روکیے۔ اور پھر دیکھیے کہ ہو رہے ہیں جو ہو رہے ہیں جو مظلوم معصوم پر، ہو رہے ہیں جو مظلوم معصوم پر، روکیے بڑھتے ظلم و ستم روکیے، روکیے بڑھ کے ظلم و ستم روکیے۔ اور دے رہے ہیں، ہلو جی 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 آواز بتاؤ آ جی رہی ہے؟ آواز جا رہی ہے نا؟ جی 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 آ جی رہی جی ہے آ رہا آ رہی۔ دہر میں اس طرح سے، دہر میں ایسی پھیلی ہیں آواز بتاؤ رک جی گئی۔ ہاں دہر میں اس سے پھیلیں گی بد امنیاں، دہر میں اس سے پھیلیں گی بد امنیاں، اٹھ رہے ہیں جو ان کے قدم روکیے، اٹھ رہے ہیں جو واہ ان کے قدم واہ 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 روکیے۔ واہ واہ خرافات واہ رک جائیں ہے یقین، ہر خرافات رک جائیں گے ہے یقین، ایک دوجے سے ہو کے بہم روکیے، ایک دوجے سے ہو کے بے بہم شک روکیے۔ بہت عمدہ کیا کہ نصیحت ہے، بہت عمدہ خود بخود لوگ روکیں گے اے اشرفی، خود بخود لوگ بدلیں گے اے اشرفی، خود بخود لوگ بدلیں گے اے اشرفی، آپ ہرگز نہ اپنا قلم روکیے، آپ ہرگز نہ اپنا قلم روکیے، محترم واہ واہ محترم محترم ہاتھ میں جو ہے بچہ روکیے۔ واہ یہی ہے واہ بھائی، واہ بہت عمدہ بہت خوب بہت خوب شکریہ، بہت بہت شکریہ بہت عمدہ بہت بہت عمدہ۔ ضائع بہت کیے عمدہ بھائی، اشعار سے نوازا آپ نے حضور، شکریہ شکریہ۔ عبرت خیز معنی اشعار رہے ہیں آپ کے، بہت نوازش آپ کی ہم تمام پر۔ اب میں اب ہم گزارش کروں صدر گا میں محترمہ شاہین مسیح صاحبہ سے جی کہ وہ ہاں، تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں اور اس مشاعرے کو آگے لے چلیں۔ محترمہ شاہین مسیح صاحبہ۔ شکریہ۔ پہلے ہم ایک شعر پیش کرتے ہیں جو کہ معشوق حقیقی کے لیے لکھا گیا ہے۔ ارشاد ارشاد۔ اچھا غروب شمس کے لمحوں سے پہلے ہی میرے ہمدم، غروب شمس واہ کے لمحوں سے پہلے ہی میرے ہمدم، میں لکھنا چاہتی ہوں نام تیرا اپنی سانسوں پر، واہ میں لکھنا چاہتی ہوں واہ تیرا واہ اپنی سانسوں، غروب شمس کے لمحوں سے پہلے ہی میرے ہمدم، میں لکھنا چاہتی ہوں نام تیرا اپنی سانسوں پر۔ کیا بات تو پر واہ 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 بہت بہت بڑھیا۔ خوب۔ بہت عمدہ بہت خوب اب پیش خدمت ہے کچھ اشعار جو کہ جی جب لاک ڈاؤن وغیرہ لگا تھا اور ایک عجیب سا سونا پن تھا، اس وقت اس چیز کے نقشے کو کھینچنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں ردیف اور خافیے کی پابندی نہیں ہے۔ جی جی آزاد غزل ہے یہ۔ ارشاد۔ جی شاید جی جی۔ نہ بلبل کی آگ جاری، نہ گلشن کا مسکرانا، کیسا اداس خوابوں کا آشیانہ،
نہ بلبل کی آہوزاری، نہ غنچوں کا مسکرانا، کیسا اداس ہے یہ خوابوں کا آشیانہ۔ واہ اور ملاحظہ ہو، صیاد ارشاد کا ہے خوف، صیاد کا ہے خوف، یہ فصل خزاں ہے آئی، صیاد کا ہے واہ خوف، یہ فصل خزاں ہے آئی، کھوسا گیا ہے اب تو غنچوں کا کھلکھلانا، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، واہ واہ کھوسا گیا ہے بہت اب تو عمدہ غنچوں کا کھلکھلانا، پھر سے پڑھیے، واہ واہ واہ، صیاد مقرر، کا ہے خوف، یہ فصل خزاں ہے آئی، کھوسا گیا ہے اب تو غنچوں کا کھلکھلانا، عالم میں چار سو ہے کیسی خاموشی چھائی، عالم میں چار سو واہ ہے کیسی خاموشی چھائی، نہ بزم میں سجی ہے نہ رندوں کا ڈگمگانا، کیا بات ہے، حالات بہت خوب، نہ بس میں سجی ہے نہ رندوں کا نہ ڈگمگانا، بہت رندوں کا عمدہ ڈگمگانا، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، ہاں پڑھیے آنکھوں پھر، عالم میں مقرر، چار عطا سو ہے ہے مکرر نہ کرنا کیسی خاموشی چھائی، نہ بزم میں سجی ہے نہ رندوں کا ڈگمگانا، آنکھوں کے ساتھ اب تو بہت عمدہ مژگاں بہت بھی عمدہ خشک تر ہے، آنکھوں کے ساتھ اب تو مژگاں بھی خشک تر ہے، ماتھے کی سلوٹیں اور ماتھے کی سلوٹیں اور غموں کا تانا بانا، غموں کا آنا جانا، ماتھے کی بہت سلوٹیں واہ اور واہ غموں ماتھے کی کا آنا سلوٹیں جانا، ہر گوش بہت خوب ہے بہت خوب ہر گوشہ چمن بھی لرزاں ہے خوف سے اب، ہر گوشہ چمن بھی لرزاں ہے خوف سے اب، مشکل بہت ہے ڈر کے لمحوں کا بھول جانا، مشکل بہت ہے ڈر کے لمحوں کا ہے بھول جانا، بہت خوب بہت خوب واہ واہ، لمحوں سے بہت ڈر عمدہ جاؤں، پھر سے پڑھیے، ہر گوشہ چمن بھی لرزاں ہے خوف سے اب، ہر گوشہ چمن بھی لرزاں ہے خوف سے اب، چمن مشکل بہت ہے لرزاں ہے ڈر کے لمحوں کا بھول جانا، لمحوں کا بھول، واہ واہ واہ، بہت واہ عمدہ واہ، بہت عمدہ خوشیاں بہت کہاں گئیں بہت سب عمدہ گل ہے اداس بیٹھی، خوشیاں کہاں گئیں سب گل ہے اداس بیٹھی، اب رہ گیا فقط ہے آہوں کا تانا بانا، کیا بات، کیا سمجھ بہت بات، خوب آئی؟ بہت بہت خوب آہوں کا بہت تانا خوب بانا، بہت عمدہ اب پیش بہترین خدمت ارشاد ہے اللہ ایک غزل جو کہ طرحی غزل ہے، کون ارشاد کہتا ہے کہ دل تجھ سے جدا ہو جائے گا، میرا میرا ہر ایک حرف تو حرف دعا ہو جائے گا، کون کہتا ہے کہ دل تجھ سے جدا ہو بہت خوب جائے گا، میرا ہر ایک حرف تو حرف دعا میرا ہو ہر جائے ایک گا، حرف سے دعا یہ ہو دیکھا نیچے مونسو یاور ملے گا اور نہ کوئی ہم نوا، مونسو یاور ملے گا اور نہ کوئی ہم جاور نوا، ملے آدمی سے آدمی کا فاصلہ ہو جائے گا، آدمی سے آدمی کا ہائے فاصلہ ہائے ہو ہائے جائے گا، بہت واہ خوب واہ 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 واہ، پڑھیے مقرر، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، مونسو یاور ملے گا اور نہ کوئی ہم نوا، آدمی سے آدمی کا فاصلہ ہو جائے گا، بالیقین مانگوں گا بہت ہی عمدہ بالیقین مانگوں گا تجھ کو تو ملے گا یہ صلہ، بالیقین مانگوں گا تجھ کو تو ملے گا یہ صلہ، سر جھکے تو سر کو سجدے کا مزہ مل جائے گا، کیا بات، کیا کہیں بہت خوب بہت عمدہ بالمکی مانگے واہ واہ بہت عمدہ ابر بہترین چھایا ہے دعا کا چار سو اتنا گھنا، ابر چھایا ہے دغا کا چار سو اتنا گھنا، ابر چھایا ہے دغا کا چار سو اتنا گھنا، زیست کا بھی بند شاید سلسلہ ہو جائے گا، زیست کا بھی بند واہ شاید واہ واہ سلسلہ واہ ہو جائے گا، حمد شاید سلسلہ ہو جائے گا جس کا، واہ واہ واہ، بہت خوب زیست کا بھی بند شاید اس سلسلہ میں ہو جائے گا، نالہ و فریاد سن کر بھی نہ آئے گا کوئی، نالہ و فریاد سن کر بھی نہ نہ لو آئے گا کوئی، فریاد سن کر بھی بس نہ آئے اتنا آدمی کا واسطہ ہو جائے گا، کیا بات ہے مقرر، بس اے، پس اتنا آدمی کا واسطہ ہونا بہت خوب بہت ہی بہت عمدہ خوب نالہ و فریاد سن کر بھی نہ آئے گا کوئی، بس اتنا آدمی کا واسطہ ہو جائے گا،
हकीकत बयानी है। खामोशी अच्छा वाह वाह। इरशाद। मोहतरमा आवाज आ रही है? हेलो। देखिए आवाज जी आवाज आ आ रही रही है। आवाज है। जी अब आ रही हाँ है। अभी आई। जी अब आ रही है, अब बता रहा। खामोशी लाजिम है अब तो जिंदगी के वास्ते, खामोशी लाजिम है अब तो जिंदगी खामोशी के जी। वास्ते, लब पे आया हर्फ भी एक मुद्दा बन जाएगा, क्या लब पे बात वाह है, आया वाह। क्या हर्फ भी एक वाह मुद्दा वाह बन वाह, लब पे आया हर भी एक मुद्दा बन जाए, मुद्दा बन हालात है। जाएगा। बहुत खूब। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा शेर है। शुक्रिया शुक्रिया। झिलमिलाती है नजर, झिलमिलाती है नजर और रोशनी, क्या झिलमिलाती है नजर और रोशनी मध्यम सी है, झिलमिलाती है नजर और रोशनी मध्यम सी है, क्या पता था खत्म ऐसे सिलसिला हो जाएगा, क्या वाह पता वाह। था खत्म हाय ऐसे हाय, सिलसिला क्या हो पता था जाएगा। खत्म बहुत खूब, ऐसे बहुत खूब। सिलसिला हो जाए। वाह, बहुत खूब, ख्वाब ख्वाब बहुत ही में उम्दा। भी ये न सोचा था कभी शाहीन ने, ख्वाब में भी ये न सोचा था कभी शाहीन ने, बेजरूरत आपसे इतना गिला हो जाएगा, क्या वाह वाह कहने, वाह। बहुत वाह खूब, वाह बहुत खूब। बेजरूरत वाह, आपसे आपका इतना बहुत गिला बहुत हो खूब, जाएगा। बहुत क्या बात है। एक एक दो और शुक्रिया, सुनाएं बहुत और बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। जी ऐसा हो, अब होता हो मोहतरमा। अब हम गुजारिश करेंगे सदर मोहतरम मरहूम साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें। अच्छा मोहतरमा हमारी तो ख्वाहिश थी कि अभी आप एक दो कलाम और अता करती, लेकिन खैर आपने हुक्म किया है, आपका हुक्म फिर आंखों पर। और आपकी ख्वाहिश आइए को आपको हम फिर से एहतराम कल करते की हैं तरह एक। जी। वक्त काफी हो जी रहा जी है, ऐसा हो वक्त जल्दी। आपको सुनने की ख्वाहिश ज्यादा है। जी जहे नसीब। आइए वापस रंगे मरहूम पर आते हैं। कुछ टूटे फूटे मिसरे आप तमाम मौजूद शोरा हजरात के दरमिया रखते हैं, इस अकीदत से कि शायद जो भी कुछ कहा है उसके मफहूम आप तक पहुंच जाएंगे जो मैंने कहने की कोशिश की है। आइए पहला कलाम आप तमाम के हुजूर, खुसूसन अहसन साहब की नज़र और गुफरान साहब की नज़र, ये पहला कलाम समाज फरमाइएगा। अर्ज करता हूँ कि खुली आंखों से महशर देखता हूँ, खुली आंखों से महशर देखता हूँ, कलंदर हूँ मुकद्दर देखता हूँ, वाह वाह। खुली आंखों से महशर देखता हूँ, कलंदर हूँ मुकद्दर देखता हूँ, बशर बस आसमां तक देखता है, बशर बस आसमां तक देखता है, मैं आसमानों के ऊपर देखता हूँ। वाह वाह। वाह हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 आवाज हाँ आ जी रही हाँ है। जी। जी क्या जी 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 मैं अता कर रहा हूँ। फिर से मतलब पढ़ता हूँ कि खुली आंखों से महशर देखता हूँ, कलंदर हूँ मुकद्दर देखता हूँ, बशर बस आसमां तक देखता है, मैं आसमानों के ऊपर देखता हूँ। और भाटी साहब आपकी नजर शेर समाज फरमाइएगा कि उसे मक्तल नजर आता है सहरा, उसे मक्तल नजर आता है शहरा, मैं इसमें सब्ज मंजर देखता हूँ। वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। जी, उसे मक्तल नजर आता है सहरा, मैं इसमें सब्ज मंजर देखता हूँ। और शेर कुछ यूं हुआ है कि जमाना चील की परवाज देखे, जमाना चील की परवाज देखे, मैं पिंजरे में कबूतर देखता हूँ। क्या बात वाह, है, क्या बात है, वाह 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 बहुत वाह वाह शुक्रिया, वाह, बहुत कबूतर शुक्रिया। देखता बहुत अर्ज वाह करता हूँ वाह कि वाह, पढ़िए पढ़िए। जी अर्ज करता हूँ कि जमाना चील की परवाज देखे, मैं पिंजरे में कबूतर देखता हूँ। और शेर एक गजल का कुछ यूं हुआ है कि निगाहें याद आ जाती हैं उसकी, निगाहें याद आ जाती हैं उसकी, मैं जब भी कोई खंजर देखता हूँ। वाह वाह। निगाहें याद आ जाती हैं उसकी, मैं जब भी कोई खंजर देखता हूँ। और एक कुछ अच्छा सा शेर कुछ यूं हुआ है कि रफूगर हो गया क्या जिंदगी का,
रफूगर हो गया क्या जिंदगी का, मैं अपने जख्म सी कर देखता हूँ। वाह 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 रफूगर हो वाह गया क्या जिंदगी का, बेहतरीन। मैं अपने जख्म सी कर देखता हूँ। और मक्ता कुछ यूं हुआ कि जमाना कुछ भी समझे मुझको मरहूम, जमाना कुछ भी समझे मुझको मरहूम, मैं पैमाने में कौसर देखता हूँ। वाह वाह क्या वाह है? जमाना कुछ भी बहुत समझे मुझको मरहूम, बहुत उम्दा। मैं कौशल पैमाने देखता में हूँ। कौसर देखता हूँ। खुली फिर आंखों से पढ़िए महशर देखता हूँ, पढ़िए कलंदर हूँ मुकर्रर। देखता हूँ। वाह वाह वाह। मुकर्रर। जमाना समझे मुझको मरहूम, मैं पैमाने में कौसर देखता हूँ। खुली आंखों से महशर देखता हूँ, कलंदर हूँ मुकद्दर देखता हूँ। बहुत शुक्रिया, ये कलाम मुकम्मल हुआ। आइए आप तमाम की समातों के हवाले एक नसीहत खेज कलाम, मेरी कलाम बंद कलंदर जो हुआ है मैं हूँ मुकद्दर देखता हूँ। वाह। जी 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 मैं अता करता हूँ एक कलाम और आप तमाम के हुजूर, आप तमाम के समातों के हवाले अर्ज करता हूँ। इसका रदीफ है मत पूछो। खुसूसन एहसन ताबिश साहब की दाद या इनकी रहनुमाई इसमें हो कि अर्ज करता हूँ कि चिनी है कैसे बीनाई, ये चश्मे तर से मत पूछो। अच्छा है, चिनी चश्मे है तर का कैसे बीनाई। जी जी बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूँ कि छिनी है कैसे बीनाई, ये चश्मे तर से मत पूछो। ये किसकी रूह का मुर्दा है, अजायब घर से मत पूछो। वाह वाह चिनी है वाह। कैसे बीनाई। रूह का जी मुर्दा। बहुत वाह शुक्रिया। वाह 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 वाह। बहुत खूब। अर्ज करता हूँ कि बढ़िए। छिनी है कैसे बीनाई, ये चश्मे तर से मत पूछो। ये किसकी रूह का मुर्दा है, अजायब घर से मत पूछो। और शेर कुछ यूं हुआ है कि कहानी का नया हिस्सा सरे मंजर से है मतलूब। कहानी का नया हिस्सा सरे मंजर से है मतलूब। कहानी क्यों हुई तब्दील, पसे मंजर से मत पूछो। वाह बहुत अच्छा। यही कहानी का कहते नया हिस्सा। हैं मरहूम साहब, यही कहते हैं सहल अंदाजी में जो हुस्न है ना, और कहीं कहीं जो जी जी गाढ़ापन अपने आता है ना, उर्दू से तो लोग नाबलद होते जा रहे हैं, उसमें गाढ़ापन का बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। ये सहल अंदाजी जो है ना, आपको शोहरत भी देगी और आपके नाम की शनाख्त भी बनेगी। सहल अंदाज। वाह 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 इंशाअल्लाह, वाह। आपकी दुआएं इंशाअल्लाह जरूर। जी मैं अता करता पढ़िए। हूँ फिर से बतलाओ अक्षर। अर्ज करता हूँ कि छिनी है कैसे बीनाई, ये चश्मे तर से मत पूछो। ये किसकी रूह का मुर्दा है, अजायब घर से मत पूछो। कहानी का नया हिस्सा सरे मंजर से है मतलूब। कहानी क्यों हुई तब्दील, पसे मंजर से मत पूछो। और शेर कुछ यूं हुआ है कि कई हैरत ज़दा होंगे, कई दहशत ज़दा होंगे, कई हैरत ज़दा होंगे, कई दहशत ज़दा होंगे, कि रक्से बर्क कैसा था, जले छप्पर से मत पूछो। वाह कई हैरत ज़दा बहुत होंगे, अच्छा। कई दहशत ज़दा होंगे, कि रक्से बर्क कैसा था, जले छप्पर से मत पूछो। और शेर कुछ यूं हुआ है कि बपा किस कद्र था कोहराम। अपनी नजर करता हूँ कि बपा किस कद्र था कोहराम, खुद मक्तल बता देगा। बपा किस कद्र था कोहराम, खुद मक्तल बता देगा। जुनूनो तैश गाजी बुर्रिश खंजर से मत पूछो। पढ़िए फिर पढ़िए। बपा पढ़िए। किस कद्र, जी ऐसा करता हूँ कि बपा किस कद्र था कोहराम, खुद मक्तल बता देगा। जुनूनो तैश गाजी बुर्रिश खंजर से मत पूछो। बुर्रिश खंजर यानी खंजर की धार। वही फिर से बता गाढ़ापन। करता हूँ कि बपा वही किस वही बपा गाढ़ापन जो है, गाढ़ापन जो है जी ना, जी जी आज नई नस्ल को दूर करती है। आप नई नस्ल को जोड़िए, गाढ़ेपन में जी जी सहल ले लाइए। यानी शेर बहुत जी खूबसूरत, जी बहुत समझने गए। मामला ये है कि नई जी आज की नई नस्ल को आप क्या मुंतकिल करना चाहते हैं, उसको जरूर ध्यान में रखिए। जी वो गालिब दौर जी और जी जरूर वो गालिब और मीर और सौदा का दौर, आतिश का दौर जा चुका। अब जी 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 तो ये है कि उर्दू को बचाना है। समझा नहीं? जी उर्दू आईसीयू में जी है जी जनाब। हुजूर मैं उर्दू जी आईसीयू में है जनाब। ये मस्खरे की बात नहीं है। उर्दू आईसीयू में है। बेशक बेशक उर्दू के काम करने वाले
समझिए कि मजाक बना रहे हैं उर्दू का, समझा ने? बना रहे हैं, बेशक बना रहे हैं। आप जी मैं जैसे कहता हूँ कि फैज़े जी आप जी जैसे नस्ल के शोरा पर ये जिम्मेदारी है कि सहज अंदाज में हम पैगाम जो है नई नस्ल तक पहुंचाएं। तो जी जी। ये है एक शायर ने कहा था कभी हुजूर, मैं आपको बताऊं, जी एक शायर ने कहा था कि फैजो इकबाल का पड़ोसी हूँ, एक तड़प मेरे खून में भी है, आंख में सिलसिला है ख्वाबों का, एक महक मेरे चारसू भी है, झोपड़ी वाह के नसीब बदलेंगे, में महलों का ख्वाब आएगा, बैठ रहने से कुछ नहीं होगा, चल पड़ो इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तो बस वही राह पे चल पड़ा हूँ। अर्ज करता हूँ कि कई हैरत ज़दा होंगे, कई दहशत ज़दा होंगे कि रक्स बर्क कैसा था, जले छप्पर से मत पूछो। और शेर समाप्त कीजिएगा कि बपा किस कद्र था कोहराम, खुद मक्तल बता देगा। भाटी साहब अर्ज करता हूँ कि बपा किस कद्र था कोहराम, खुद मक्तल बता देगा, जुनूनो तय से गाड़ी से मत पूछो। और शेर देखिएगा कि है क्या क्या झेलना आगे हम मिट्टी के चरागों को, है क्या क्या झेलना आगे हम मिट्टी के चरागों को, तुम्हें हक ही नहीं ये बात कूजा घर से मत पूछो। है क्या क्या झेलना आगे हम मिट्टी के चरागों को, तुम्हें हक ही नहीं ये बात। जी मैं फिर से अता करता हूँ कि है क्या क्या झेलना आगे हम मिट्टी के चरागों को, तुम्हें हक ही नहीं ये बात कूजा घर से मत पूछो। और शेर देखिएगा क्या है, क्या आराई से हस्ती, है क्या आराई से हस्ती हवेली जानती होगी, अच्छा है क्या आराई से हस्ती हवेली जानती होगी, गलत जुमले अदा होंगे हमारे घर से मत पूछो। वाह है क्या आराई से हस्ती हवेली जानती होगी, गलत जुमले अदा होंगे हमारे घर से मत पूछो। और मक्ता कुछ यूं हुआ है कि कहाँ पर जख्म लागे है, कहाँ से टीस उठे है, कहाँ पर जख्म लागे है, कहाँ से टीस उठे है, ये सब मरहूम जाने है, ये सब नश्तर से मत पूछो। कहाँ पर जख्म लागे है, कहाँ से टीस उठे है, ये सब मरहूम जाने है, ये सब नश्तर से मत पूछो। छिनी है कैसे बीनाई, ये कलीम चश्मे आजिज, तर से मत पूछो। कलीम आजिज याद आ गए, आजिज याद आ जी गए। जी वाह कल वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। हुजूर, बहुत बहुत उम्दा नाम दिया है आपने। हमने कलीम आज़म के बाद ये कलाम लिखना शुरू किया था कि कहाँ पर जख्म लागे है, कहाँ से टीस उठे है, ये सब मरहूम जाने है, ये सब नश्तर से मत पूछो। छिनी है कैसे बीनाई, ये चश्मे तर से मत पूछो, ये किसकी रूह का मुर्दा है, अजायब घर से मत पूछो। जी बहुत शुक्रिया। आइए आप तमाम के, जैसा कि हमारे अभी उस्ताद शोरा हसन ताबिश साहब ने हमें एक बेहतरीन नसीहत की, आने वाली नस्लों को क्या सिखाना है, कहाँ ले जाके जाना है, तो ये हम लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी हम आपको। तो आइए कुछ उनके लिए कह देता हूँ, नई नस्लों को मद्देनजर रखते हुए, ताकि उन पर कुछ तंजिया अशार या कुछ उनको सिखाने की कोशिश अर्ज करता हूँ कि शेर देखिएगा, एक एक शेर बहुत कुछ मायने रखता है मेरे नज़दीक। अर्ज करता हूँ कि कलम कागज दवा मोबाइल चूड़ी पान लिखते हैं, कलम कागज दवा मोबाइल चूड़ी पान लिखते हैं, ये शोरा हैं गजल के नाम पे सामान लिखते हैं। बात है, ये भी जिद्दत है जनाब, जनाब ये भी जिद्दत है, समझा ने? ये बहुत भी शुक्रिया। आसान नहीं जी लिखते जी हैं जी वो। उसमें जी भी बात, उसमें भी मानवियत है बेशक जनाब। बेशक। जी यानी जी कि बेशक बेशक बेशक। अगर गहराई से देखा जाए तो उसमें भी मानवियत है। तो बहुत कुछ होता है। आ- जी जी वो वो- वो भी फन का एक आला नमूना है। अब आने वाले वक्त में बेशक। जानते हैं, आने वाले वक्त में जी उसी की कदर होने वाली है। अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो भी पहचान लेते हैं। जी हाँ, हुजूर, मैं अता करता हूँ कि कलम कागज दवा मोबाइल चूड़ी पान लिखते हैं, बहुत ये अच्छे। शोरा हैं गजल के नाम पे सामान लिखते हैं,
مفہوم آور معنی خیز مصر اوز علمی میں، مفہوم آور معنی خیز مصر اوز علمی میں ہمارے جیسے لاشاعر نئے عنوان لکھتے ہیں۔ اچھا ہے، مفہوم آور معنی خیز مصر اوز علمی میں ہمارے جیسے لاشاعر نئے عنوان لکھتے ہیں، اور بحر کی ابتدا پوچھی۔ نئے عنوان لکھتے، پڑھیے پڑھیے، آپ تو لکھ جی گئے، عرض کرتا ہوں، آپ سمجھیں گے اس کو، مفہوم نئے آور معنی خیز مصر، ضرور نظر آپ کی عرض کرتا ہوں کہ مفہوم آور معنی خیز مصر اوز علمی میں ہمارے جیسے لاشاعر نئے عنوان لکھتے ہیں، اور شعر کچھ یوں عرض ہے کہ بحر کی ابتدا پوچھی تو کہتا ہے قرآن سے ہے، بحر کی ابتدا پوچھی تو کہتا ہے قرآن سے ہے، نعوذ باللہ تو کیا یہ لونڈے سب قرآن لکھتے ہیں؟ بحر کی ابتدا پوچھی تو کہتا ہے قرآن سے ہے، نعوذ باللہ تو کیا یہ لونڈے سب قرآن لکھتے ہیں؟ اور شعر یوں ہے کہ اسے سمجھائیے، کلام، لیکن آپ اس لونڈے کی جگہ پر 100 لفظ استعمال کر لیں، نہیں تو ذہنیت جو ہے نا وہ جو پہلے لڑکے دکھا تھا، محقق ہوگا، تنقید نگار ہوگا، وہ آپ کی شخصیت کو اس میں جھانکے گا، آپ کی سوچ کو اس میں جھانکے گا۔ لونڈے کو خالی آپ یہ کر لیجئے، سمجھا نہیں، وہ آپ میں تفصیل کرتا ہوں کہ بحر وہ آنے والے وقت میں وہ دھبا بن جائے گا، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں ابھی تبدیل کیا دیتا ہوں کہ بحر کی ابتدا پوچھی تو کہتا ہے قرآن سے ہے، بحر کی ابتدا پوچھی تو کہتا ہے قرآن سے ہے، نعوذ باللہ تو کیا یہ شاعر سب قرآن لکھتے ہیں؟ اور شعر سنیے گا کہ اسے فرمائیے، اسے سمجھائیے کہ ہم بھی اورنگزیب شعرا ہیں، اسے سمجھائیے کہ ہم بھی اورنگزیب شعرا ہیں، تو اس کے نام پر ہم کفر کا فرمان لکھتے ہیں۔ اسے سمجھائیے کہ ہم بھی اورنگزیب شعرا ہیں، تو اس کے نام پر ہم کفر کا فرمان لکھتے ہیں، ہم ان کی ان دلیلوں کا کھلا انکار کرتے ہیں، ہم ان کی ان دلیلوں کا کھلا انکار کرتے ہیں، جی ہاں بے بہر لکھتے ہیں، علل اعلان لکھتے ہیں، بہت ہم ان اچھے، کی ان دلیلوں کا کھلا انکار کرتے ہیں، جی ہاں بے بہر لکھتے ہیں، علل اعلان لکھتے ہیں، وہ 100-200 غزل میں خود کو شاعر مان بیٹھا ہے، وہ 100-200 غزل میں خود کو شاعر مان بیٹھا ہے، اسے بتلائیے ہم روز دیوان لکھتے ہیں، وہ 100-200 غزل میں خود کو شاعر مان بیٹھا ہے، اسے بتلائیے ہم روز نیا دیوان لکھتے ہیں، زمانے سے علیحدہ ہے۔ مرحوم صاحب کیا کلام، آپ تعداد بہت 100-200 تعداد بہت کم ہے۔ آج کی نئی نسل دو غزل لکھ کر کے اپنے آپ کو صاحب دیوان سمجھ رہے ہیں، آپ ہے کہاں؟ جی وہی میں عرض کرتا ہوں کہ زمانے سے علیحدہ ہے، بہت اچھے، زمانے سے علیحدہ ہے، زمانے سے علیحدہ ہے میاں کارے سخن ان کا، زمانے سے علیحدہ ہے میاں کارے سخن ان کا، نئی رسم السخن ہے جس میں مرحوم خان لکھتے ہیں، زمانے سے علیحدہ ہے میاں کارے سخن ان کا، نئی رسم السخن ہے جس میں مرحوم خان لکھتے ہیں، قلم کاغذ دوا موبائل چوری کہاں لکھتے ہیں، یہ شعرا ہیں غزل کے فرمان لکھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ایک کلام اسی مرحوم بہت بہت شکریہ، آپ نے اس کو تبدیل کر کے شاعر کر دیا، اور وہ شاعر بھی بہتر آپ کر دیں گے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، میں کر دوں گا، اصل میں استادوں کا حکم اور فوراً حکم دونی ہونی چاہیے۔ جی ابھی میں ایک کلام اور عرض کرتا ہوں، شاید وہ کچھ حد تک آپ کو معتبر لگے۔ عرض کرتا ہوں کہ زلف زنجیر نظر تلوار لکھ نہیں سکتا، زلف زنجیر نظر تلوار لکھ نہیں سکتا، حسن کو میں کبھی ہتھیار لکھ نہیں سکتا، زلف زنجیر
नजर तलवार लिख नहीं सकता, हुस्न को मैं कभी हथियार लिख नहीं सकता। साहिबे इल्म हो तुम, कुछ भी लिखो हर्ज नहीं। साहिबे इल्म हो तुम, कुछ भी लिखो हर्ज नहीं। मैं ऐसे बेहुदा अशार लिख नहीं सकता। जी साहिबे इल्म हो तुम, कुछ भी लिखो हर्ज नहीं। मैं ऐसे बेहुदा अशार लिख नहीं सकता। दो अलग दर्द हैं, दो दोनों की अलग शख्सियत है अलग। अव्वल मैं आपको वजाहत करता चलूं, मैंने पहले लिखा था दो अलग फर्द हैं, बाद तहकीक के मैंने इसको फर्द को दर्द लिखा है। फिर देखिएगा कि दो अलग दर्द हैं, दोनों की शख्सियत है अलग। जॉन को मीर का गमखार लिख नहीं सकता। वाह वाह दो वाह अलग दर्द हैं, दोनों की शख्सियत है अलग। जॉन को मीर का गमखार लिख नहीं सकता। ये अलग बात के दर्दे हयात लिख भी दूं। ये अलग बात के दर्दे हयात लिख भी दूं। जख्म बस जख्म है, आजार लिख नहीं सकता। अच्छा ये अलग बात के दर्दे हयात लिख भी दूं। जख्म बस जख्म है, आजार लिख नहीं सकता। उसे कहो कि वो उस्ताद लुगत ले आए। उसे कहो कि वो उस्ताद लुगत ले आए। जो कहते हैं मरहूम अशार लिख नहीं सकता। वाह 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 कि वो क्या उस्ताद लुगत ले आए। जो कहते हैं मरहूम अशार लिख नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आप तमाम की दुआओं, आप तमाम की समातों ने हमें बहुत बेहतरीन दाद से नवाजा आप लोगों ने। आइए एक दो कलाम और पढ़कर इस मुशायरे का इख्तिताम करने का वक्त भी नज़दीक आ रहा है। चलिए एक गज़ल, एहसन साहब आप कोई नजर, एक गज़ल तरन्नुम से वापस पुराने रंगे मरहूम में वापस आता हूँ, जो जिसके आप लोग मुंतजिर हैं। अर्ज करता हूँ कि थोड़ा कोशिश करता हूँ तरन्नुम में, हालांकि मेरा तरन्नुम इतना बेहतर नहीं है, कोशिश करता हूँ। जी ऐसा करता हूँ। पहला मतलब अर्ज है कि उसूल सालिम ज़ुहूर परवर मुहज़िबाना मेरी गजल है। इसका रदीफ है मेरी गजल है। अर्ज करता हूँ कि उसूल सालिम ज़ुहूर परवर मुहज़िबाना मेरी गजल है। ऐ मेरे हमदम करीब बैठो, तुम्हें सुनाना मेरी गजल है। उसूल सालिम ज़ुहूर परवर मुहज़िबाना मेरी गजल है। शेर देखिएगा। बीच वाले में सुर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाइए या फिर नीचे महीन कीजिए, ऐसे बहुत अच्छा अंदाज है, लेकिन 2-3 दफा प्रैक्टिस कीजिएगा। जी जी इंशाल्लाह। अर्ज करता हूँ कि कुतूत ख्वानी रसम पुरानी, अब इस डगर पे मैं ना चलूंगा। हो खुतूत ख्वानी रसम पुरानी, अब इस डगर पे मैं ना चलूंगा। सुखन कलामी होगी नया बहार मेरी गजल है। उसूल सालिम ज़ुहूर परवर मुहज़िबाना मेरी गजल है। ऐ मेरे हमदम करीब बैठो, तुम्हें सुनाना मेरी गजल है। तुम अपना दामन संभाल बैठो, तुम अपना दामन संभाल बैठो। कहीं ये शोला न बन के दहके, तुम अपना सा दामन संभाल बैठो। कहीं ये शोला न बन के दहके। वो खाक बस्ती बता रही है कि आतिशाना मेरी गजल है। उसूल सालिम ज़ुहूर परवर मुहज़िबाना मेरी गजल है। एक्चुअली जवाब
سماعت کیجیے گا کہ تیری مہک ہے، تیری ادا ہے، تیرے تصور کا ترجمہ ہے، ہو تیری مہک ہے، تیری ادا ہے، تیرے تصور کا ترجمہ ہے۔ کل ایک زاہد یہ کہہ رہا تھا، تیرا ٹھکانہ میری غزل ہے، اصول سالم ظہور پرور مہذبانہ میری غزل ہے۔ اور مکہ سماعت کیجیے گا کہ سنا رہے ہیں جو تم کو مرہون، کبھی گلی میں جو گنگناؤ، سنا رہے ہیں جو تم کو مرہون، کبھی گلی میں جو گنگنا، کوئی جو پوچھے سخنوری کا، یہی بتانا میری اصول سالم ظہور پرور مہذبانہ میری غزل ہے۔ بہت شکریہ۔ آئیے ایک کلام اردو زبان سے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، اردو لغتی الفاظ کا استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ شعر جہاں تک پہنچے ہیں، آپ تمام اہل دانش ہیں، بے شک ایک ایک شعر کا مفہوم آپ لوگ جان لیں گے۔ عرض کرتا ہوں کہ اس کا ردیف ہے لے آئے کوئی۔ میرے نزدیک تھوڑا بہتر کلام ہے جو مجھے بہت پسندیدہ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ خدایا کسرے لاہوت سے لے آئے کوئی۔ لاہوت یعنی دیوتا۔ عرض کرتا ہوں کہ خدایا کسرے لاہوت سے لے آئے کوئی، کسر یعنی کہ گھر، خدایا کسرے لاہوت سے لے آئے کوئی، جائے مجھ کو میرے تابوت سے لے آئے کوئی، خدایا کسرے لاہوت سے لے آئے کوئی، جائے مجھ کو میرے تابوت سے لے آئے کوئی، جسم لے آیا میں بزم تصور سے تیرے، جسم لے آیا میں بزم تصور سے تیرے، روح کو حالت مبہوت سے لے آئے کوئی۔ مبہوت یعنی اسمنجس، کنفیوژن۔ جسم لے آیا میں بزم تصور سے تیرے، روح کو حالت مبہوت سے لے آئے کوئی۔ اور شعر دیکھیے گا کہ میں یہاں ہائے میرا جام سفالی ہے وہاں، میں یہاں ہائے میرا جام سفالی ہے وہاں، میرے ادراک تیرے قوت سے لے آئے کوئی۔ قوت یعنی کہ قبضہ۔ میں یہاں ہائے میرا جام سفالی ہے وہاں، میرے ادراک تیرے قوت سے لے آئے کوئی۔ اور شعر دیکھیے گا چلو یہ شرط رہی اہل ہنر کیسے بھی، چلو یہ شرط رہی اہل ہنر کیسے بھی، ذائقہ نیم کا سہتوت سے لے آئے کوئی۔ چلو یہ شرط رہی اہل ہنر کیسے بھی، ذائقہ نیم کا سہتوت سے لے آئے کوئی، جو تجلی ہے میرے یار کے رخ پہ توبہ، پھر دیکھیے گا کہ جو تجلی ہے میرے یار کے رخ پہ توبہ، ہے جرت نیلم و یاقوت سے لے آئے کوئی۔ جو تجلی ہے میرے یار کے رخ پہ توبہ، ہے جرت نیلم و یاقوت سے لے آئے کوئی، گر نہیں لا سکے ان کو کوئی ہم تک تو مرحوم۔ مکہ سماعت فرمائیے گا کہ گر نہیں لا سکے ان کو کوئی ہم تک تو مرحوم، چند الزام ہی مضبوط سے لے آئے کوئی، گر نہیں لا سکے ان کو کوئی ہم تک تو مرحوم، چند الزام ہی مضبوط سے لے آئے کوئی، خدایا کسرے لاہوت سے لے آئے کوئی، جائے مجھ کو میرے تابوت سے لے آئے کوئی، جسم لے آیا میں بزم تصور سے تیرے، روح کو حالت مبہوت سے لے آئے کوئی۔ بہت شکریہ آپ تمام کا۔ اور ایک یہ غزل جو ہے رہ گئی تھی تو میں سنا دیتا ہوں آپ کو اگر اجازت ہو۔ جی ضرور ضرور عطا ہو، ضرور اجازت ہے، آپ عطا ہو۔ شہری کی غزل ہے، اس کے بعد ایک کلام پڑھ کے میں اختتام کرتا ہوں۔ راہب جی عطا ہو۔ بلند شہری کی غزل ہے۔ تیری زلفوں کی گھنی چھاؤں میں کچھ پل کے لیے، تیری زلفوں کی گھنی چھاؤں میں کچھ پل کے لیے، ایک تھکے ہارے مسافر کو پناہیں نہ ملی،
वाह, जिन बहुत पे खूब। चलकर उन्हें मंजिल के निशान मिल जाते, जिन पे चल पे के चलकर उन्हीं मंजिल के निशान मिल जाते, भूले भटके हुए मिल कदमों जाते, को वो राहें ना मिली। तेरे हुए दरबार कदमों में को हम राहें मिली। बहुत शमशीर खूब। सितम, तेरे तेरे दरबार दरबार में हम है शमशीर सितम, गिला शमशीर। शिकवा बेदाद लिए पहुंचे थे। वाह 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 वाह, बहुत खूब। तेरे है तेरी चश्म करम बाश आबाद ये दिल, है तेरी चश्म है तेरे चश्म करम करम में बाश करम आबाद बास। ये दिल, हम भी तो दिल बर्बाद लिए पहुंचे थे। वाह हम भी तो वाह, दिल हम भी तो बर्बाद लिए। दिले बर्बाद लिए पहुंचे थे। तेरा मरमर सा हंसी जिस्म ना था पेश नजर, तेरा मरमर सा हम तेरे हस्ती हुस्न जिस्म न हम तेरे था हुस्न पेश जवानी नजर। के तमन्नाई न थे। तेरा मरमर सा हंसी वाह जिस्म ना था पेश नजर, हम तेरे हुस्न और जवानी के तमन्नाई न थे। वाह। लोग हो जाते हैं आमाद है असियां, लेकिन जिनकी दुनिया हो लोग हो हवस जाते हैं आमाद है तो अपना, वो लेकिन खुदाई न थे। वाह 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 वाह। लोग हो जाते हैं आमाद है असियां, लेकिन जिनकी दुनिया हो हवस हम तो वो सौदाई न थे। वाह वाह तेरे रुखसारों की सौदाई लाली न थे। हमें वाह, तेरे बहुत रुखसारों खूब। की लाली हमें मतलूब न थी। तेरे होठों तेरे का रुखसार के तबस्सुम लिए। हमें दरकार न था। वाह तेरे आंचल के सितारों से न थी कोई गरज, तेरे लहजे का तरन्नुम हमें दरकार न था। आय हाय आय हाय। वाह ए वाह गिरफ्तार वाह वाह वाह, यहाँ वाह वाह ए वाह, लहजे गिरफ्तार का तरन्नुम। क्या बात। ए गिरफ्तार तिलसम जरो अफसून शबाब, एक तेरी चश्म मोहब्बत के तलबगार थे हम। वाह 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 वाह, इतनी इस चश्म किस्मत के मोहब्बत के अंधेरों से तलबगार घबराए थे। हुए, इसलिए जाने जहान जहां तालिब दीदार थे हम। वाए तालिबे किस्मत दीदार। वाए किस्मत के वाह गमो रंज अलम के मारे, हम्म। मुझे नाकामी तकदीर पे बहते लौटे। कितने अरमान लिए पहुंचे थे दिल में, लेकिन हम तेरे दर से गमो रंज ही सहते लौटे। वाह वाह वाह। वाह, बहुत खूब। हम तो महरूम रहे तेरी इनायत से, मगर तेरा भी गुंचा उम्मीद नहीं खिल सकता। तुझको मिल जाएंगे दुनिया में बहुत अहले गरज, बेगरज कोई परस्तार नहीं मिल सकता। वाह 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 पढ़िए वाह, बहुत खूब। इसको पढ़िए, बहुत खूब। पढ़िए इसको फिर पढ़िए जरा। जी, हम तेरे रुखसार की लाली हमें मतलूब न थी। तेरे रुखसार की लाली हमें मतलूब न थी। तेरे होठों का तबस्सुम हमें दरकार न था। तेरे आंचल के सितारों से न थी कोई गरज, तेरे लहजे का तरन्नुम हमें दरकार न था। वाह 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 वाह। वाह वाह, बहुत खूब। तो एक बहुत उम्दा गिरफ्तार कलाम क्या है, दरकार था, बेहतरीन। तुम शबाब, क्या दरकार था, अगली निशस्त में जरूर इजहार कीजिएगा, दिल में मत जी रखिएगा। जरूर जरूर। जी आइए, चूंकि अब वक्त ज्यादा हो चुका है और जी हाँ जी। एकदम मुशायरे के अख्ताम का वक्त आ चुका है। एक आखिरी कलाम आप सामाइन की नजर करके और इस मुशायरे का अख्ताम करते हैं, अगर आपकी इजाजत हो हुजूर। इरशाद। अर्ज करता हूँ, इसका रदीफ है एक रोज। मतलब समाज फरमाइएगा कि बुर्रिशे चश्म से रंगीन करेंगे एक रोज। बुर्रिशे चश्म से रंगीन करेंगे एक रोज, मुस्कुराकर मुझे तदफीन करेंगे एक रोज। बुर्रिशे चश्म से रंगीन करेंगे एक रोज, मुस्कुराकर मुझे तदफीन करेंगे एक रोज।
حالیہ لوگ جو رانجھے کا لقب رکھتے ہیں، حالیہ لوگ جو رانجھے کا لقب رکھتے ہیں، مجھے یہ عشق کا آئین کریں گے ایک روز۔ واہ واہ آئین یعنی کہ عرض کرتا ہوں کہ حالیہ لوگ جو رانجھے کا لقب رکھتے ہیں، مجھے یہ عشق کا آئین کریں گے ایک روز، اور پھر میرے عزم کو ایک بار تلاشیں گے ادیب۔ احسان صاحب عرض کرتا ہوں کہ پھر میرے عزم کو ایک بار تلاشیں گے ادیب، پھر میرے جذب کو تلقین کریں گے ایک روز۔ تلقین یعنی دوبارہ بنانا۔ عرض کرتا ہوں کہ پھر میرے عزم کو ایک بار تلاشیں گے ادیب، پھر میرے جذب کو تلقین کریں گے ایک روز، جب کبھی دیکھیں گے یہ اہل سخن سوئے فلک، جب کبھی دیکھیں گے یہ اہل سخن سوئے فلک، میرے اشعار کو شاہین کریں گے ایک روز۔ واہ، جب کبھی دیکھیں گے یہ اہل سخن سوئے فلک، میرے اشعار کو شاہین کریں گے ایک روز۔ اور مقطع کچھ یوں ہوا ہے کہ یہ جو منکر ہیں میری عرض تمنا کے مرحوم، یہ جو منکر ہیں میری عرض تمنا کے مرحوم، میری آمین پہ آمین کریں گے ایک روز۔ واہ واہ یہ جو منکر ہیں میری عرض تمنا کے مرحوم، میری آمین پہ آمین کریں گے ایک روز، برش چشم سے رنگین کریں گے ایک روز، مسکرا کر مجھے تدفین کریں گے ایک روز۔ بہت شکریہ آپ تمام کا، جناب عبدالرؤف بھاٹی صاحب، محترم احسان تابش صاحب، شاہین وسیع صاحبہ، اور محفوظ عالم صاحب، جتنے بھی شعراء اکرام ہمارے 4 سیشنز کے مشاعروں میں تشریف لائیں، ان تمام کا قلب کی عمیق کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ انہوں نے اس مشاعرے کے 4 سیشنز کو انتہائی کامیاب بنایا، اور آپ لوگوں نے دیگر شعراء کو اپنی داد و تحسین سے نواز کر ان کی حوصلہ افزائی کے ذریعے ان کے کار سخن کو فروغیت عطا فرمائی۔ اس کے لیے انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ تمام کا۔ اور انشاءاللہ یہ مشاعرہ کبھی نہ ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہوگا، مشاعرہ ملتوی ہو سکتا ہے، بس یہی خواہش کہ انشاءاللہ بہت جلد اگلے مہینے یا اگلے ہفتے، بہت جلد جب بھی تمام شعراء کی وقت مناسب ہوگا، انشاءاللہ اس مشاعرے کو پھر سے دوبارہ آغاز کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ تمام کی اجازت اور اس مشاعرے کو یہیں ملتوی کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ آپ سبھی لوگوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس شام سخن کو منعقد کرنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم محترم شعراء کی میٹھی زبان اور ان کے اعلیٰ خیالات سے فیضیاب ہوں اور دوسروں تک اس چیز کو پہنچائیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ 4 سیشن ہم کو اس مقصد میں پوری طرح سے کامیاب کر گئے۔ کچھ لوگ جو یہ ہیلو آواز کٹ گئی، صاحبہ کی آواز رکی، آئے گی واپس۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ غزل اور اردو شاعری اور ساری صنف شاعری جو ہے وہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے، صرف دلچسپی کا ذریعہ، لیکن یہ سوچنا غلط ہے۔ ہمیں اردو شاعری میں سے نصیحت ملتی ہے، مورل ٹیچنگ ملتی ہے، ہمارا اخلاق درست ہوتا ہے، ہماری زبان درست ہوتی ہے۔ اس چیز کو ہم اپنے عظیم شعراء کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے تھے اور سب تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اپنے اس مقصد میں ہم پوری طرح سے کامیاب ہوئے، اور ہم جناب غفران اشرفی صاحب، جناب احسان تابش صاحب، جناب مرحوم خان صاحب، اور جناب فیض صاحب، جناب ابوذر صاحب، جناب تاج محمد صاحب، جناب خالد بدایونی صاحب، غرض کے ایک استاد شاعر کا جو اس محفل کا حصہ بنا، اس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھا، اور انشاءاللہ پھر سیکھتے رہیں گے۔ آپ لوگوں سے طالب دعا ہیں کہ آپ یہ دعا کریں کہ ہمارا شمع فروزہ ادبی گروپ اسی طرح سے قائم رہے اور اس میں ادب اور تہذیب کا ماحول بنا رہے۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں، آمین۔ جی اللہ حافظ، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ وسیع جی ریکارڈنگ آف کر دیں۔ جی ہاں جی جی